روڈ پہ تھے, لوگ آوازیں دے کر کہہ رہے تھے کہ موڑو یہیں سے قافلہ, نظام ہی پلٹ کے رکھ دیتے. اور اس وقت لوگ اتنے جذباتی تھے, اگر موڑتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا, ایک ایکسپوز نہیں ہونا, زور سے یہ کام نہیں ہوتے. آج 3 سال کے بعد آپ دیکھیں, ایک تندور والے سے, ایک رکشے والے سے, ایک تانگا باندھ سے بات کر کے دیکھیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے, اس ملک کے اندر ہوا کیا ہے. ہر ایک کو اپنے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر سے, میں آپ کو ایک تاریخی کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جی کب سر. شروع ہوا. وہاں پہ جو سپریم کورٹ میں ایک جج بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ پریس کانفرنس ہوئی جاوید ہاشمی صاحب کی کہ نواز شریف کو, اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے ہٹایا جائے, اور جج صاحب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جج ہوں سپریم کورٹ کا, یہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں. ذرا کلپ سنیے اور اس کے بعد پھر سر اس پہ ذرا کچھ کمنٹ کیجیے گا پلیز. اقامہ کی بنیاد پر کیا آپ کو اس کیس میں کچھ نقائص نظر آتے ہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیں جی, میں 2014 میں سپریم کورٹ میں ہی تھا. 15 دسمبر کو میں ریٹائر ہوا, اور وہاں ایک پریس کانفرنس, ایک دھرنا ہوا تھا, عمران خان صاحب کر رہے تھے. اس دھرنے میں سے جاوید ہاشمی صاحب جو تھے, میں اور جاوید ہاشمی صاحب اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے, ہم اکٹھے بھی رہے بنگلہ دیش نام منظور تحریک میں. جی جی. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نکالے, جی. اور ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے دیکھا, آپ اس وقت سپریم کورٹ کے سپریم جج کورٹ ہیں. میں تھے, تو میں نے کہا کہ ناصر الملک صاحب اس وقت چیف جسٹس ہیں. ناصر الملک صاحب تو بڑے ٹھیک آدمی ہیں, اس قسم کا وہ بندے نہیں لگتے کہ انہوں نے کوئی بات چیت کر لی ہو کسی کے ساتھ. مجھے یقین تھا اس چیز سے. خیر وہ وقت گزرتا گیا, اور پھر نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نکالا پاناما کیس میں. وہ تو جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا کے دور میں نکالا. ہاں, تو کہیں جی بات یہ ہے کہ وہ اب پتہ نہیں کس سے ان کی بات ہوئی ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. جاوید ہاشمی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس کا مطلب ہے اس میں جی سر, یہ ایک تاریخ ہے جی کہ یہ چوتھ صاحب جو ہیں وہ اس وقت جج تھے وہاں پہ عدالت میں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہم نے سنی تو پریشان ہو گئے کہ جسٹس جو ملک صاحب تھے, انہوں نے, وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے اور بڑے آریڈ بندے تھے, ان سے کسی قسم کی اس قسم کی امید نہیں کی جا سکتی, ان کے بارے میں سے سوچا نہیں جا سکتا تھا, لیکن بعد میں ایسا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری پلاننگ پہلے سے چل رہی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے ناصر الملک صاحب کے بعد, بابا رحمتا, انہوں نے وہ ایک خاص ایجنڈے پر تھے. ان کو ہمیشہ سے, اور اس کے اندر پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف کی بھی ماضی میں یہ غلطی تھی کہ ان کو جانچنے میں کہ جو جج کے پر پروموٹ کیا تھا وزیر اعظم کے احکامات کے اوپر, ورنہ یہ سیکٹری تھے, تو وہاں سے ان کو بنانا. لیکن یہ نہیں پتا ہوتا بعض ٹائم کے پیچھے یہ کتنی گھنونی شخصیت ہے. تو کیا کہتے ہیں, وہ پھر آ گئے. آنے کے بعد چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے اپنے تماشے شروع کر دیے, اپنے ایجنڈے پہ کام شروع کر دیا. کبھی ایک اسپد نوٹس اور کبھی دوسرا اسپد نوٹس اور کبھی تیسرا, اور پورا انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا. جو ایک سازش تھی اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو جسٹس اعجاز احمد چودھری ہیں, جو انہوں نے جو بات کی ہے یہ بالکل درست بات کی ہے. کیونکہ ایک بطور جج جو ہوتا نا ایک انسان, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر فیکٹس کیا ہیں, اس کے فگرز کیا ہیں, ان فگرز میں کتنے فیکٹس ہیں, سچائیاں کتنی ہیں, حقیقت کتنی ہے. تو وہاں تو اس کیس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. اس کے اندر سے کیا نکالا تھا پاناما میں سے؟ پاناما ایک لسٹ آ گئی جی, یہاں پہ کمپنی ہے. پاناما تو پھر پاکستان کے اندر بھی جو نا ہتار میں جو نا یہ ساری آف شور کمپنی ہے نا. آف شور کمپنیاں دنیا میں کسی جگہ پہ, ورجن آئلینڈ لینڈ میں دیکھیں, لنڈن کے اندر جہاں پہ عمران خان کی یہ بھی ہے, تو وہاں پہ کتنی ہے. تو عمران خان بھی تو اسی لسٹ کے اندر ہے نا. وہ خود بتاتا ہے کہ جناب میں نے تو جناب ٹیکس بچانے کے لیے کی تھی, تو دوسرے کیا بچانے کے لیے کر رہے تھے.
ان کی ٹرانزیکشن. میاں نواز شریف تو اس کے اندر نام ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے, کھول بالکل لیتے ہیں لوگ. ہاں جی, لیکن بس جی, اور پھر اقامے کے اوپر نکال دیا. اقامے کے اندر بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھائی تنخواہ لے سکتے تھے, بس وہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک پیپر کا استعمال کیا, یعنی کہ ایک ویزے کے لیے, اور وہاں پہ اس کو جرم بنا دیا گیا, جبکہ وہ قطعی طور پہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر اس جرم کے اوپر 1 روپے کی بھی سزا ہونا, یہ تو نااہلی اور وزارت عظمیٰ سے ہٹانا, تو پاکستان کے اندر تو کوئی بندہ ہی نہ بچے. جس طریقے اور کی یہ چھلنی میں سے میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا. اور یہ عدالت نے خود کہا تھا کہ شاید ایک بندہ, پتہ نہیں وہ کیا نام لے گئے تھے, وہ جماعت اسلامی کے, وہ رہ جائے, باقی پورا پاکستان نہل ہو جائے گا. یہ سپریم کورٹ نے خود اپنی, ان کے یہ کمنٹس تھے وہاں پہ سپریم کورٹ میں. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے سنجیلا صاحب. تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں آپ یہ دیکھیں ایشو کیا بنایا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف جن کی جی, ڈیو ہے, ان کی جو صحت کے حوالے سے جو ان کے میڈیکل جو وزٹس سال ڈیو ہیں, بعد چیک اپ جی ہوتا ہے ان کا, جی وہ ڈیو ہے. پھر ان کو ناجائز اتنا ٹائم جو نا بند کر کے رکھا, اب ان کی ضمانت ہو گئی, اب وہ جانا چاہ رہے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے, اپنی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں, اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر یہ تنازع بنایا ہوا ہے جی, ڈیل ہو گئی ہے, جی ڈیل ہو گئی. خدا کے بندو کچھ رحم کرو اس ملک کے اوپر. علاقائی صورتحال دیکھو. تم نے میڈیا کے اوپر اتنی قدغنیں لگائی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. میڈیا کچھ نہیں بتا پا رہا, ہمیں یہی نہیں پتا لگ رہا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. میڈیا کے اندر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں مجبور ہیں, وہ یہ بتا ہی نہیں سک رہے کہ پاکستان کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے, پاکستان سے باہر کیا صورتحال چل رہی ہے. اس ملک کے اندر آپ سے میں کچھ سوالات کرتا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب دیں. پاکستان کا کشمیر گیا, کیا اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. کون کرے گا اس کے اوپر تو وہ بھی ڈسکس نہیں کرتے جو اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچ بولنے کی سزا کی وجہ سے میڈیا سے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے, وہ بھی نہیں بات کرتے اس پر. جی, اور بلاگز کے اندر وہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑا جو نا بلاگر ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم صحافی ہیں, اور ہمارے علاوہ صحافی کوئی ہو نہیں سکتا, ہم سچ بتاتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے جو جموں و کشمیر کے اندر ہے, جو پاکستان کا جھنڈا ہر وقت لہراتے ہیں, جنہوں نے آج بھی اپنی گھڑیوں میں پاکستان کا ٹائم لگا رکھا ہے. وہاں پہ جب بھی وہ تھانے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پھڈا پڑ جاتا ہے, جب ان سے ٹائم پوچھتے ہیں تو وہ انڈیا کا ٹائم نہیں بلکہ پاکستان کا ٹائم بتاتے ہیں. وہ آج بھی نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر کی منڈی راول پنڈی. سوچنے کی بات ہے, کیا اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا افغانستان کے اندر سے امریکہ نکل کے جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل کا سینیریو کیا